مانگنے کے بعد ہمارے دل سے یہ شک ختم ہو جائے گا کہ دعا پوری ہوگی یا نہیں، اس دن سے ہماری دعائیں پوری ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گی۔ اللہ سے یقین کا رشتہ بنائیں، شک کا نہیں کہ پتہ نہیں میری دعا پوری ہوگی یا نہیں۔ اللہ ہماری ہر دعا سنتا ہے، بس وہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے، کب تک اپنی دعا کے پورے ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ پھر جو لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں ان کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں، اور جو دل میں شک رکھتے ہیں وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ جان نہیں مانگتا، وہ تو بس ایمان مانگتا ہے۔ وہ رد نہیں کرتا، وہ تو بس آزماتا ہے تمہاری محبت۔ وہ دینے پر آتا ہے تو پورا جہان بھی لٹا دیتا ہے۔ وہ محبت کے ہر رنگ سے آشنا کروا کے عشق کے مقام تک لاتا ہے، جہاں صرف اور صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ ہے اللہ کا۔ جو تم نہیں کر سکتے اسے اپنی نہیں اپنے اللہ کی طاقت سے دیکھو، تو بتاؤ پھر بھلا ایسا کیا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ بتاؤ ایسا کیا ہے جو نہیں ہو سکتا؟ وہ حکم دے تو جہاں ریزہ ریزہ ہو جائے، پر وہ جو تھام لے تو بتاؤ ہے کوئی جو تمہیں گرا سکے؟ اس سے بھی زیادہ محبت کوئی تم سے کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بے غرض کوئی تمہیں چاہ سکتا ہے؟ اس کی محبت تو تم سے اتنی خالص ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے لیے مقدر بھی موڑ سکتا ہے، پر تم مانگ کر تو دیکھو۔ اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس نے سارے جہان کو ہمارے لیے بنایا، اور ہم نے پھر بھی اسے چھوڑ کر یہ جہاں ہی چاہا، تب بھی اس نے ہمیں رد نہیں کیا، پھر بھی اس نے ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ وہ معجزوں کو تب تمہاری طرف روانہ کرتا ہے جب تم اپنی آنکھوں سے ناممکن دیکھ کر بھی صرف اس لیے اس سے مانگتے ہو کہ اس کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے الخبیر ہے، اظہار کریں یا نہ کریں۔ ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں بھول گیا ہے، ہم تکلیف میں ہیں اور وہ انجان ہے۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے اسے خبر نہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے اس کو سزا نہیں ملی، وہ بچ گیا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں صلہ نہیں دیا، مگر وہ ہمارے ہر حال سے، ہر تکلیف سے باخبر ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہر انسان کے ہر گناہ اور نیکی سے باخبر۔ اس کا صلہ جزا ہو یا سزا ضرور ملے گی۔ تمہیں لگتا ہے اس نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن وہ تو تمہاری اس آہ سے بھی باخبر ہے جس کی خبر تم نے خود کو بھی ہونے نہیں دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ یونس اللہ کی پاکی بیان کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ پھر ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک چٹیل میدان پر ڈال دیا، وہ بے حال و ناتواں تھے۔ ہم نے سائے کے لیے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت ہی کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ صحت مند ہونے تک وہ اسی درخت کے نیچے جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ جیسے ہی وہ صحت مند ہوئے وہ واپس اپنے لوگوں کے بیچ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے اس کے اپنوں کے بیچ بھیج دیا، وہ ماننے والے تھے، اس لیے ہم نے انہیں ایک وقت تک زندگی کا لطف دیا۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی نعمتوں کو یہ دیکھ کر عطا نہیں کرتا
کہ فلاں کو دنیا اچھی سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا، کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ دیتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی، جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنی آنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسے بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے دونوں میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے گہرے کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہش نہیں اللہ کو گنوانی، جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچیں گی۔ اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے گا۔ تم بس یقین رکھو اللہ پر، یقین قائم رکھنا اس کا کام ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے
کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مرحلے تک تو پہنچ جاتے ہیں، مگر دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہیے وہ نہ ملے، مگر رفتہ رفتہ زندگی سب کچھ سمجھا دیتی ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ وقت لگتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا کارساز ہے، اور یہ دنیا تو نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے۔ تو تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دعاؤں کے پہلو اگر انگنت ہیں تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہیں۔ اس کو تو تمہاری محبت سے غرض ہے بس، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ اس سے عمر کے پہلے حصے میں یا عمر کے آخری حصے میں محبت کا اظہار کرتے ہو۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان۔ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتے ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتے ہو۔ اس کو پسند ہے تمہاری آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا۔ اس کو فرق نہیں پڑتا پھر کہ کس غرض سے کلام کرتے ہو۔ کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ اللہ سے پوچھوں کہ نیک لوگوں کے جذبات پہ بھی پردہ رکھ لیتے ہو اور مجھ جیسے گناہ گاروں کے عیب بھی چھپا لیتے ہو۔ کوئی دوسرا سن نہ سکے، کوئی دوسرا دیکھ نہ سکے۔ وقت تہجد کیا خوب اپنے بندوں سے ملاقات کا انتظام کرتے ہو۔ ہر بار گرتے گرتے سنبھال لیتے ہو، اپنی رحمت سے اس دل کو شرمسار کر دیتے ہو۔ کر کے دیکھ لی ہے ہر کوشش میں نے، اب آپ پر چھوڑ دیا ہے زندگی کا ہر قصہ یا رب۔ آپ جانتے ہو دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرض سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے میں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں صبر کا صلہ دے سکے۔ وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ تمہاری بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے
تو یاد رکھے وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھرے ہوئوں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئوں کو بھی دیکھتا ہے اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے اور تمہاری سستیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کی بھی اسے خبر ہے۔ وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی طرف پلٹ جاؤ، اسے تمہارا ہی انتظار ہے۔ کبھی کبھی زندگی کے سفر میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب انسان امید اور نا امیدی کے دوراہے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ امید اور نا امیدی کا دوراہا، جہاں ایک ایسی ہستی کے ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے جس کے پاس کن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ امید اللہ کا یقین ہے، نا امیدی اللہ کا انکار، ایسی ذات کا انکار جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش پر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ خدا کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف دیکھ کے امید پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کی طرف دیکھ کے نا امیدی۔ بس امیدی اور نا امیدی کے بیچ میں ہی تو اللہ ہے۔ کتنے بزدل ہیں نا ہم، جس کو یاد رکھنا ہو اسی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں بس اپنی پڑی ہے۔ ہم سے زیادہ بدنصیب کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں خود آواز دے کر اپنی جانب بلاتا ہے اور ہم اس کی آواز ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی محبت کی بے ادبی کر کے عارضی محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ خالق ہو کر اپنے ان گنت بندوں میں سے ہمیں یاد رکھتا ہے، اور ہم اس ایک رب کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ نہ ہم پہلے جیسے رہے، نہ حالات سنبھل سکے۔ ہم دعا کرنے کے بعد بھی قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں رہتے ہیں۔ جو اب تک مل نہ سکا، ضروری نہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، ضروری نہیں کہ اب وہ کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ کیا تم پڑھتے نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھول گئے وہ وقت اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو بچا لیا، اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کو ڈبا دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت مریم کو نکاح کے بغیر بیٹے کی بشارت دی، جو ماں کی گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور جب حضرت مریم نے فرمایا کہ یا رب مجھے تو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تو اللہ نے فرمایا کہ تیرا رب جو چاہتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے،
کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اگر جلال اس کا نام ہے تو رحمان بھی اسی کا نام ہے۔ اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اسے منانا بھی سب سے آسان ہے۔ اگر وہ اس کائنات کا نظام ایک ذرے سے بے ترتیب کر سکتا ہے تو وہ ایک کن سے ہر چیز اپنی جگہ پر بھی لا سکتا ہے۔ وہ معاف کرنے والا ہے۔ زندگی شاید یہی ہے کہ بس چلتے جانا، کوئی حادثہ ہو جائے تو کچھ لمحے کے لیے رک جانا، ان غموں کو سمیٹ لینا اور پھر اپنی منزل کی جانب چل دینا۔ کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور کتنے بچھڑ جاتے ہیں۔ نہ کسی کے آنے سے کائنات کا نظام رکتا ہے اور نہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رکتی ہے۔ تو پھر ہمیں اکثر ایسا کیوں لگتا ہے جیسے غم کا موسم ٹھہر گیا ہو؟ ہمیں کیوں پھر زندگی تھکا دیتی ہے؟ کیوں ہر لمحہ قرب کی قید میں رکا رکا سا لگتا ہے؟ زندگی بس تب رک جاتی ہے جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ پھر ہر راستہ، ہر منزل، ہر کام تھکا دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر سانس بھی جان کا وبال لگنے لگتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وقت ٹھہر گیا ہے، لیکن وقت کی تیز رفتاری تب اتنی بڑھ گئی ہوتی ہے کہ اکثر ہمیں خدا تک پلٹنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا۔ اور یقین جانو، خدا سے بچھڑنے کا غم محبت کے بچھڑنے کے غم سے کئی زیادہ دردناک اور گہرا ہوتا ہے، بس ہم ہی تب سمجھ نہیں پاتے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں رکھ سکتے، تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ اور بشر تو اللہ سے بھی خوش نہیں ہوتا، اور تم تو پھر ایک انسان ہو۔ دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ ضرور بنو، لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو بے سکون مت کرو۔ دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے خود کا قتل مت کرو۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اسے اپنے حساب سے جیو۔ وہ کرو جس سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، جس سے تمہاری روح کو تسکین ملتی ہے۔ آخر کب تک لوگوں کا سوچتے رہو گے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں یا لوگ کیا سوچیں گے، اس کی فکر مت کرو۔ بس اس کا دھیان رکھو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گا۔ اور لوگ تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تم سے راضی نہیں ہوتے، اور تم زندگی میں انہیں خوش کرنے چلے ہو۔ کیوں خود پہ اتنا ظلم کرتے ہو؟ اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ یقین اگر رکھتے ہو مصلحتوں پر تو کیوں وقت کی رفتار پہ اتنا حیران ہو؟ دعا کافی ہے ہر کوئی چیز لوٹانے کے لیے، پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ کیوں زندگی سے پھر اتنا پریشان ہو؟ لفظوں کے جھمیلے میں وہ آدمی کو ڈالتا ہی نہیں، سمجھ جاتا ہے وہ اس دکھ کو بھی جس کی کوئی نہ زبان ہو۔ خاموشی سے سسکتی ہوئی مستقل بارش کا سماں ہو، یا پھر حقیقت سے دور بھاگتا ہوا عارضی سا گماں ہو۔ منزل کا فیصلہ جب اللہ کے سپرد کر چھوڑا ہے تو کیوں ان راستے پر چلنے سے خوف زدہ ہو جب کوئی وقت مقرر نہیں اس تک پلٹنے کا؟ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت بہت ہے، زندگی مشکل ہو یا آسان، ہر کسی کو پھر بھی یہ پیاری ہوتی ہے۔ دکھوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے سانس ابھی رک جائے، لیکن پھر ان چند لوگوں پر جب نگاہ پڑتی ہے جن کی سانسیں ہماری سانسوں کی وجہ سے بحال ہیں تو زندگی کچھ آسان لگنے لگتی ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں
جو ہمارے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہ سے ہمیں تکتی ہیں۔ یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھو، اسے مسکرا کر بسر کرنا سیکھو۔ جو چلا گیا اس پر صبر اور جو پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھو۔ سارے پچھتاوے اور وسوسوں کے بغیر اسے ایک نئی نگاہ سے دیکھنا سیکھو۔ اللہ سے بات کرنا سیکھو، اللہ پر یقین کرنا سیکھو، اللہ کے انتخابات پر خوش ہونا سیکھو۔ کب تک بھاگتے رہو گے ان کے پیچھے جو تمہارے ہیں ہی نہیں، اور کب تک نظر انداز کرو گے انہیں جو تمہارے وجود کا حصہ ہیں؟ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ تھکن تمہیں واپس تمہارے ٹھکانے پر لے آئے گی، پھر تم ملال کرو گے اس وقت کا جو تم نے لا حاصل کی ہوس میں گزار دیا۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے۔ بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا تم نے۔ مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو معاف نہیں کروں گا تمہیں، وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ ایک وہ لوگ ہیں جو نصیحتوں سے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خود غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں سیکھتے۔ ایک ہے عارضی دنیا کی لگن لگ جانا، اور ایک ہے عارضی دنیا کی لگن نہ لگنا۔ اب جس کو عارضی دنیا کی لگن ہے وہ چوٹ دے کر بھی اور کھا کر بھی نہیں سیکھے گا، اور جس کو عارضی دنیا کی لگن نہیں وہ ایک چھوٹی سی چوٹ پر بھی سیکھ لے گا۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی چوٹ پر سیکھ گئے ہیں تو وہی چوٹ زندگی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سکھاتی جائے گی۔ یہ چوٹ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے محبت کا ہو یا کسی بھی من پسند چیز کا۔ بڑی ظالم کیفیات ہوتی ہیں وہ جب انسان دن رات ایک ہی دستک کے انتظار میں رہتا ہے، جب سارا دن کھڑکی کے باہر جھانکتا ہے، جب رات بھر ستارے گنتا ہے اور چاند سے باتیں کرتا ہے۔ اور یہ انتظار ہی تو ہے جو ہم سب کا ساتھی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، پھر چاہے کسی اپنے کے واپس آنے کا ہو یا کسی بہت پرانی دعا کے قبول ہو جانے کا ہو، اور اللہ انتظار کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ کس چیز کا انتظار کرتے ہو تم؟ کسی چیز کے لوٹ آنے کا، اچھے وقت کا یا وقت بدلنے کا، یا مزید اور ٹوٹنے کا؟ اگر تم کسی کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے ہو تو الجھتے رہو گے۔ انتظار کسے کہتے ہیں؟ جو کہے کہ میں لوٹ کر آؤں گا بہت جلد، جو تمہیں چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے، اس کا کس چیز کا انتظار؟ وہ تمہارا نہیں ہوا اس کا ہوگا، اور اس کا بن کر تمہارے پاس آئے، ایسا انتظار۔ وقت برا ہے اس کو برا رہنے دو، اسے اچھا کرنے کی کوشش نہ کرو، بکھری چیزوں کو بکھرا رہنے دو، وقت آنے پر خود سمیٹ جائیں گی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی لوگوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہو، تم کھو چکے ہو اس عارضی دنیا میں۔
دل کو جوڑ وہی سکتا ہے جس نے دل بنایا ہو، راحت وہی دے سکتا ہے، سکون بھی وہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا، ہمارا، ہم سب کا اللہ ہے۔ اس سے نہیں مانگیں گے مدد تو پھر کس سے مانگیں گے؟ وہ نہ بھی سنے پھر بھی سنائیں گے اسی کو۔ مگر ایسا ہوتا نہیں کہ اللہ ہماری پکار کو نہ سنے۔ یقین رکھو اس ذات پر اور خود پر یقین رکھو۔ جو ہوا بہتر ہوا اور اب جو ہوگا بہترین ہوگا۔